تو آج ہم بات کریں گے جموں و کشمیر کی تاریخ پر۔ اب دیکھیں، یہ صرف کسی ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تہذیبوں کے آپس میں ٹکرانے اور پھر مل جانے کی ایک لمبی داستان ہے۔ آئیے اس پیچیدہ اور گہری تاریخ کے کچھ ورق پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے نا؟ کہ بھائی ایک وادی کی تاریخ پوری دنیا کیسے لکھ سکتی ہے؟ اصل میں یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کشمیر کی جو کہانی ہے وہ صرف مقامی نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتوں، بڑے بڑے نظریات اور تہذیبوں کے ملاپ سے بنی ہے۔ اچھا، ہر کہانی کی کوئی نہ کوئی شروعات تو ہوتی ہے، تو کشمیر کی کہانی کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں، اور یہی اس کی تہذیب کی بنیاد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان قدیم بنیادوں کو ہی کھوجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی وادی جو صدیوں سے صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں جانی جاتی تھی، بلکہ یہ تو علم اور فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز تھی۔ یہ وہ جگہ تھی، آپ سمجھیں، جہاں بدھ مت، ہندو مت اور پھر بعد میں اسلام کے نظریات آپس میں ملے اور ان کے ملاپ سے ایک بالکل نئی ثقافت نے جنم لیا۔ یہاں ہمیں تاریخ کا ایک لمبا سفر نظر آتا ہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں بدھ مت کی سلطنتیں تھیں، پھر 4 صدی میں ہندو خاندانوں کا عروج ہوا، اور 14ویں صدی تک آتے آتے اسلام کی آمد ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کشمیر کی سرزمین پر تہذیب کی کئی تہیں ایک دوسرے پر چڑھتی گئیں۔ ہر نیا دور پچھلے دور کے نشانات پر اپنی ایک نئی شناخت بناتا چلا گیا۔ تو مقامی حکومتوں کے بعد کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہ تھا بڑی بڑی سلطنتوں کا۔ اب یہ علاقہ سامراجی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، جنہوں نے نہ صرف یہاں حکومت کی بلکہ یہاں کی ثقافت پر بھی بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ یہاں 2 الگ الگ ادوار کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو مقامی کشمیری سلطنت تھی جس نے فارسی زبان اور ایک ملی جلی ثقافت کو فروغ دیا، تو دوسری طرف طاقتور مغل سلطنت آئی جس نے کشمیر کو اپنی ایک بہت بڑی سلطنت کا حصہ بنایا اور اپنے مشہور باغوں سے اس کی پہچان ہی بدل دی۔ اچھا، برطانوی راج کے خاتمے سے ٹھیک پہلے کشمیر کی سیاسی حیثیت بالکل الگ تھی۔ یہ نہ تو سیدھا سیدھا انگریزوں کے ماتحت تھا اور نہ ہی پوری طرح سے آزاد تھا۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ شاہی ریاست یا پرنسلی اسٹیٹ کا نظام آخر تھا کیا۔ یہ شاہی ریاست کا جو تصور ہے نا، یہ 1947 کے واقعہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ مقامی حکمران تو تھے جو اپنے اندرونی معاملات میں آزاد تھے، لیکن دفاع یعنی ڈیفنس اور باہر کی دنیا سے تعلقات یعنی فارن پالیسی، یہ سب برطانوی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ اور یہی وہ پیچیدہ سی صورتحال تھی جو تقسیم کے وقت ایک بہت بڑے بحران کی وجہ بنی۔ یہ بات بھی اس تاریخی پہیلی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آج ہم جسے جموں اور کشمیر کہتے ہیں، اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ ڈوگرا خاندان نے ہی دی تھی۔ انہوں نے ہی جموں، کشمیر اور لداخ جیسے ثقافتی طور پر بالکل مختلف علاقوں کو پہلی بار ایک سیاسی اکائی میں جوڑا تھا۔ چلیں اب اس کہانی کے سب سے اہم موڑ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1947 میں، جو کہ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز سال تھا، واقعات نے تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا۔ تو ہوا یہ کہ جب برطانوی سلطنت کا سورج غروب ہوا تو اس نے سینکڑوں شاہی ریاستوں کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں، اور فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت ہی کم تھا۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بدلے تھے۔ صرف چند ہفتوں کے اندر اندر ایک انتہائی نازک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہر واقعہ دراصل اگلے واقعے کی وجہ بن رہا تھا۔ واحد متبادل یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کو لٹیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ اس وقت کے حکمران کے شدید دباؤ اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو بقا کا سوال بن گیا تھا۔ الحاق کی یہ جو دستاویز تھی، یہ ایک قانونی معاہدہ تھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا اور کن معاملات پر کنٹرول فوراً منتقل کیا گیا، اور وہ تھے دفاع، مواصلات اور خارجہ امور۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو ان تاریخی واقعات کو آج کے دور سے جوڑتا ہے اور اس داستان کو ایک ایسے سلسلے کے طور پر پیش کرتا ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ الحاق کا فیصلہ کہانی کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس کے فوراً بعد پہلی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ ریاست ایک جنگ بندی لائن کے ذریعے تقسیم ہو گئی اور یہ تنازع سیدھا اقوام متحدہ تک پہنچ گیا۔
الحاق کی حتمی حیثیت کا سوال تب سے لے کر آج تک حل طلب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قدیم ثقافتوں سے لے کر بڑی بڑی سلطنتوں کی حکمرانی اور پھر 1947 کے واقعات تک تاریخ کی ہر ایک پرت آج کی اس پیچیدہ صورتحال کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو آخر میں کوئی سیدھا جواب نہیں ہے، بلکہ ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب کسی کہانی میں اتنی ساری پرتیں ہوں، اتنی تاریخ ہو، تو اس کا آخری باب لکھنے کا حق کس کو ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس پوری تاریخ کے بوجھ اور اس کی اہمیت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔